اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات محترم، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آج کی مجلس میں تین باتیں عرض کرنی ہے۔ محبت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم اپنی محبت میں کہاں تک سچے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم باہم جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں زبان پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان دے دی، زبان لے لی، یہ اس طرح ہو گیا، لیکن اللہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کسی بھی انسان کی سچائی کے لیے تین چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اقرار باللسان، زبان سے یہ کیا کہتا ہے۔ دوسرا سٹیپ وتصدیق بالقلب، جو زبان سے کہتا ہے دل اسے سچا مانتا بھی ہے یا نہیں۔ تیسری بات وعمل بالجوارح، جو زبان سے کہہ رہا ہے جسے دل سے سچا بھی سمجھ رہا ہے، کیا اس پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ایمان کے متعلق یہ تینوں شرائط اللہ رب العزت نے لگائی ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ جب تک تینوں شرائط پوری نہیں ہوں گی اللہ اس ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو آج اقرار ہم سب کا ہے، لیکن دوسرے دونوں سٹیپوں پہ جا کے کوئی دوسرے پہ کوئی تیسرے پہ فیل ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امت کے اندر بڑے بڑے دانا اور عقل مند علماء آئے ہیں، ان دانا اور عقل مند لوگوں میں ایک نام امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی اشعار امت 1000 سال سے پڑھتی آئی ہے، سناتی آئی ہے، سنتی آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہنے والوں نے بھی اور سننے والوں میں غور بہت کم کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، تم نیک لوگوں سے محبت کے دعوے دار تو ہو لیکن حقیقتاً ان میں سے تم نہیں ہو۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کاش اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی اصلاح کی رزق عطا فرما دے، اصلاح کی توفیق دے دے۔ پھر جو بات ہے وہ کہتے ہیں
تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، ہر کام میں رسول اللہ کی معصیت اور دعوی محبت کا. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا العمر في الزمان بديع. مجھے اس زمانے کی قسم ہے دنیا میں اس سے عجیب بات میں نے کبھی نہیں دیکھی. لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو اطاعت نظر آنی چاہیے. جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، دنیا کا اصول ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ حقیقتاً ساری باتوں میں اشارہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق. ہم سب لوگ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت بھی ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں. سورۃ احزاب ہے، اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو میرے نبی ہے نا، تمہیں اپنی جان سے فوقیت دینی چاہیے انہیں. اب انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی اپنی جان ہے. انسان اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے یہ تیری جان کوئی حیثیت نہیں. یہ نبی اس جان سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں. کہنے والا بھی اپنے آپ سے سوال کرے، سننے والے بھی سنیں کہ ہم اپنی جان کے لیے کہاں تک چلے جاتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو ہم سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. زبان سے دعویٰ ہمارا بڑا پکا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بھی فرمایا، پہلی بات اللہ نے کہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب رسول اللہ ہمیں محبت کے متعلق کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھ سے محبت کرے کس سے زیادہ؟ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. اب آپ دیکھیں ہمارے والدین کچھ طریقے ہمیں دے کے گئے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہم نے کبھی نہیں سوچا. اگر کسی وقت کوئی شخص ہمیں کسی غلط رویے پہ روکتا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. حتیٰ کہ بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو پاگل تھے. اللہ کہتے ہیں پاگل. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں تھی، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کسی چیز پہ نہیں تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پہ تھے، تو پھر بھی اسی رستے کو اپناؤ گے.
اور ہم زندگی کے بہت سے غلط کام اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے ہم اچھائی سوچ لیں، بے شک خود جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والناس اجمعین، دنیا جہان میں کوئی بھی ہے، وہ سیدنا ابو بکر سے لے کر مجھ جیسے گناہگار تک اللہ کے نبی کے مقابلے میں کسی کو لانے کی کبھی ضرورت نہ کرنا۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کسی بھی مسئلے میں دیکھتے ہیں اپنے فرقے کو، اپنے عالم دین کو، اپنے امام کو جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اپنے پیر صاحب کو جن کے ہاتھ پہ بیعت ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ نے پریکٹیکلی کائنات کو یہ منظر دکھایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ آپس میں کلام کر رہے ہیں، میں سویا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اٹھا کے ترازو پہ رکھ دیا، ایک طرف ایک آدمی بٹھایا میں بوجھل، 2 بٹھائے میں بوجھل، 10 بٹھائے، 100 بٹھائے، 1000 بٹھائے، ساری خلقت ایک طرف رکھ دی۔ آپ عزت و احترام اور شرف میں سب سے بوجھل تھے۔ تو جب اللہ نے سب سے زیادہ عزت و شرف سے آپ کو نوازا، قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ یہ آتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ صرف ایک مقام آتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں ان کی بھی بات مان لو، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اور ان کا آپس میں کلیش ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، پھر اپنے حکمران کی، اپنے مولوی پیر امام کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ لا یؤمن احدکم، مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب، یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرے مجھ سے من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت کرے تو تب۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ نبوت آپ کو ملتی۔ قرآن کریم کے اندر 19 مقام ایسے ہیں حضرت عمر نے زبان سے بات نکالی، اللہ نے آیتیں اتار دی۔ وہ سیدنا عمر رسول اللہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے علاوہ ہر چیز سے عزیز ہیں، صرف میری جان ایسی ہے جسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، باقی کائنات کی ہر چیز سے آپ مجھے عزیز ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال له عمر، اللہ اکبر، پیارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو ایماندار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر،
اے عمر اب تو ایمان میں پکا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کی محبت ایک مثالی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ یہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو مجھ سے بہتر جانو۔ اور جب حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا اے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ سے تمہاری محبت کا کیا حال ہے، کیسی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظماء۔ اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ۔ ہاں، انتہائی گرمی کے اندر پیاس سے زبان سوکھ رہی ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں، تو اس وقت ٹھنڈا پانی انسان کے لیے زندگی اور بقا کی علامت ہوتی ہے۔ میں اس وقت بھی اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا۔ اللہ نے ویسے سرٹیفکیٹ انہیں نہیں دیے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان پہ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ انہوں نے اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کیا تھا، اور یہ صرف زبانی نہیں تھا، یہ صرف عقیدے پہ نہیں تھا، عملاً کر کے دکھایا تھا کہ جب بھی زندگی میں وقت آیا، مال دینے کا تو اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد دینے کا تو اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ اگر رسول اللہ کے مقابلے میں بیوی، ماں، بہن کوئی بھی آئے تو انہوں نے نہ ماں، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ اولاد، کسی کو کچھ نہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق۔ ایک جنگ کے اندر ایک خاتون کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ آئی میدان کے اندر، پہلی خبر دی تیرا فلاں بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگے بیٹے کو چھوڑو، رسول اللہ کی بتاؤ۔ تھوڑے سے قدم آگے گئی تو کسی نے کہا تیرا دوسرا بیٹا فلاں وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، رسول اللہ کا بتاؤ۔ 4 بیٹوں کی خبر سننے کے باوجود دل پہ ملال نہیں آیا، کہا رسول اللہ کی بتاؤ۔ کہا وہ خیریت سے ہیں؟ کہا مجھے کوئی کسی چیز کا غم نہیں، میرے سارے غم دور ہو گئے جب رسول اللہ کی عافیت کا، آپ کی صحت اور آپ کی تندرستی کا پتہ چلا تو میرے سارے غم کچھ نہیں ہیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں ایسا؟ کبھی تصور میں بھی آ سکتا ہے ہمارے کہ اتنی قربانی بھی ہم دے سکتے ہیں، یا اس کے عشر اشیر بھی دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یقین جانیے اتنے واقعات ہیں صحابہ کے کہ ہم جیسے انسانوں کی زندگیاں گزر جائے وہ واقعات ختم نہیں ہوتے جو رسول اللہ کی عزت ناموس پہ نچھاور ہوئے، آپ کی محبت میں جو کچھ ہوا۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشرکین مکہ کی قید میں تھے۔ ایک دن انہوں نے پلاننگ بنائی کہ انہیں آج سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان یہ سردار مکہ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب تختہ دار پہ لٹکانے لگے تو کہنے زید صرف اتنا کہہ دے آج میں اپنے گھر والوں میں ہوتا اور میری جگہ پہ رسول اللہ ہوتے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
ذرا سوچیں زید نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کہنے لگے رسول اللہ جہاں بھی تشریف فرما ہے مجھے 10 دفعہ پھانسی دے دو، میں پھر بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کو ایک کانٹا بھی لگ جائے۔ تم میری جان کی بات کرتے ہو؟ میری جان کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور میں رسول اللہ کے متعلق یہ سوچوں کہ آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ما رأيت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ بات کہی ابو سفیان چیخ پڑے، کہنے لگے ما رأيت من الناس، میں کائنات کی ساری وادیوں میں پھرا ہوں، تجارتوں کے لیے شرق و غرب کے سفر کیے ہیں، ما رأيت من الناس احدا، میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی رسول اللہ کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم کس محبت کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، کسی پہ ٹیز نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا باپ میری نہیں مانتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھائی میری نہیں مانتا، میری بیوی میری بات تسلیم نہیں کرتی، میں نے اولاد کو کہا وہ نہیں مانتی، لیکن یہ تو میرا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت تھا تو کیا ہم اپنے چہرے کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے آپ کی سنت سے اپنا چہرہ سجایا ہوا ہے؟ کیا اپنے لباس کو دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر صرف اس لیے رکھا ہے کہ رسول اللہ نے رکھا تھا؟ اگر رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کوئی رکھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر دنیا کی طرز عمل کو دیکھ کے لانگ نکریں شارٹ نکریں پہن کے باہر آ جائے تو شرم نہیں آتی ہمیں؟ کیا رسول اللہ کی محبت کے تقاضے یہی ہیں؟ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے پوری زندگی حرام کے قریب بھی جان کے نہیں دیکھا تھا، کیا ہم نے حرام حلال کی تمیز کی ہے؟ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان جیسا خیر خواہ کائنات میں نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، کیا اس خیر خواہی کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ لوگوں پہ آفت آئی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جس کے پاس گندم ہے اس نے 4,000 لے گیا، جس کے پاس چاول ہے وہ 13,000 سے 18,000-19,000 پہ لے گیا، جس کے پاس پیاز ہے وہ اسے آسمان پہ لے گیا کہ آج موقع ہے لے لو۔ یہ محبت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کسی کو عزتیں ویسے نہیں دیتا۔ صحابہ کو کائنات کی بڑی بڑی سپر پاور کے سامنے اگر اللہ نے سرخ رو کیا تھا، سب کے گھٹنے ٹیک دیے تھے، تو اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت اور اپنی ناموس کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کی پرواہ کی۔ آج دنیا کا بدماش اسرائیل کبھی ایران پہ، کبھی قطر پہ، کبھی کسی جگہ پہ حملہ کر رہا ہے، وہ غیرت ہے؟ کہ اس وقت تو کیفیت یہ تھی، ابھی صرف سنا تھا کہ دنیا کا سپر پاورز کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا ہے،
تو رسول اللہ نے کہا ہم یہاں سے جا کے وہاں ان کے ساتھ ٹکرائیں گے کہ اس کی جرت کیسے ہو کہ مدینہ میں آ کے حملہ کرے۔ تبوک کے لیے آپ 30,000 کا لشکر لے کے گئے، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کے لشکر تھے۔ رسول اللہ اور صحابہ کی غیرت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پھل پکے ہوئے ہیں، پیچھے وہی رہے جو منافق تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا پھل پکے ہوئے ہیں، سارے سال کی محنت اکٹھی کرنی ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہو گیا، اگر کسی کو سواری نہیں ملی تو رو رہا تھا کہ میں تو یہ اتنا لمبا سفر کر ہی نہیں سکتا، کیا کروں؟ میرے پیارے بھائیو، دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، اپنے دعوے کا ثبوت دینا بڑا مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ اپنی مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے ہمارے اور ان کے درمیان موازنہ کرے گا کہ یہ بھی امت محمد الرسول اللہ تھے اور تم بھی امت محمد الرسول اللہ، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، عملی ثبوت دیا تھا، تم دعوے کرتے تھے، اپنا ثبوت دے دو، کس طرح دیں گے؟ احد کی جنگ ہے، ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھا کے رسول اللہ کے پاس لاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ نے کہا بی بی سے کیا کریں گے، یہ تو نہیں لڑ سکتا۔ ہاں یا رسول اللہ مجھے پتا ہے لڑ نہیں سکتا، جب تیر آپ کی طرف آئے تو اسے ڈھال بنا لینا، میرا بیٹا چلا جائے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس آیت کو ہر عالم دین سے سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگلی آیت بھی مریں پڑھیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ جب ان کے دین کو بگاڑا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی مخالف نہیں تھی، لیکن ان کے دین کی مخالف تھی۔ رسول اللہ کی ذات کا مخالف مشرکین میں سے کوئی نہیں تھا، آپ کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ کو اگر تکلیف دی گئی تو دین کی وجہ سے دی گئی۔ آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو امت محمد الرسول اللہ میں شامل کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس نبی کا امتی ہوں، پھر اس کے دین میں تبدیلی کرتا ہے، تو اس کی محبت کہاں ہے؟ وہ تو رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا میں اپنے حوض پہ اپنی امت کا استقبال کروں گا، اور بہت سے لوگ اس وقت آئیں گے، اللہ ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا۔ آپ اس وقت التجا کریں گے اللہ سے، یا رب امتی، اے میرے رب میرے امت، میری امت۔ تو اللہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی۔ اس وقت رسول اللہ غصے میں آ جائیں گے۔ وہ رحمت للعالمین پیغمبر جن کی راتیں اپنی امت کے لیے اللہ سے التجا ہی کرتے گزرتی تھی، قیامت کے دن جب کوئی نبی شفاعت کے لیے آگے نہیں آئے گا، رسول اللہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدلا، نام میری محبت کا لیتے تھے، تو آپ غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مجھ سے دور کر دو، انہیں دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ آج ہم صرف اپنے مذاہب، اپنے مسالک کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں۔ بس ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے، حرج کیا ہے؟
حرج یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین دے کے بھیجا تھا، اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ اسلام دین یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ تو ہم اپنی اپنی راگنی الاپنے کے باوجود کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک فطرتی بات ہے، انسان ہمیشہ حق پہ نہیں ہوتا، بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے، اور اس وقت اگر اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں آ جائے، اب کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کیا ہے؟ اللہ کی عدالت قرآن ہے، آج رسول اللہ کی عدالت آپ کا فرمان ہے، اور اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے پروردگار کی قسم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب اس کے سامنے اللہ کا یا اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر وہ اسے دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا، متردد ہوتا ہے، اور اسے تسلیم نہیں کرتا تو وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں کتنے معاملات ایسے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کام کرو، یہ ہم نہیں کرتے۔ کل اللہ کی عدالت میں کس طرح جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جھنڈے میں جائیں گے، اگر آپ نے ہی ہمیں پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی کے معاملات تو کن تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، تو پھر مجھے بھی اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے کیا ہم رسول اللہ کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں؟ ہم صرف محبت کے دعوے دار ہیں یا اس کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس؟ اور وہ شخص جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ وہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے، نہ اپنا لباس دیکھتا ہے، نہ اپنا کردار دیکھتا ہے کہ اگر موت قبول ہے تو میں نے اپنی ذات میں کہاں تک رسول اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں رسول اللہ کے جو آداب بتائے ہیں، ان میں پہلا ادب یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر محبت رسول میں سچے ہو تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا، اپنی من مرضی سے کچھ نہ کرنا۔ اور اس کی آیت نمبر 3 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے بلاتے گال باتیں کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ سے کبھی مخاطب نہ ہونا۔ اور اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ اور کہا جو آپ کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی صریح آیات ہیں،
اور ان آیات کا غلط ترجمہ کر کے الٹا ان لوگوں کو جو ان آیات کو اپنی زندگی کا ایمان اور حصہ سمجھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ منکر ہے، ہماری بات نہیں مانتے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، رسول اللہ کا نام لے کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی کیفیت تو یہ تھی، انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی تھی، لوگوں سے مال نہیں بٹورے تھے، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے راستے میں نچھاور کرتے ہیں، رسول اللہ کی ایک آواز پہ سب کے سب لبیک کہتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، عزت یہ نہیں ہے کہ بات رسول اللہ کی کہے ہو تو ہم کہیں فلاں امام صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے، کیا وہ حدیث نہیں سمجھے تھے؟ یاد رکھیں، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب بچائے گئے، اللہ نے انہیں ہر غلطی سے خود محفوظ کیا ہوتا ہے، لیکن امت کے کسی فرد کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کا موازنہ چاہے وہ کتنا ہی بڑے عالم دین کیوں نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان کیا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، اور ان کی عزت کیا ہے؟ ساری کائنات کی باتوں پہ فوقیت اگر دینی ہے تو اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کو۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ یا اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیار، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی سوچیں گے۔ کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے لیے دو ہی آپشنز ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ پہلی آپشن وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کائنات کے مالک اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے یہ نبی دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، تیسری آپشن نہیں ہے، سوچنے کی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ سوچیں گے کہ پھر کر لیں گے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے اختیار، بلکہ ایمانداروں کی تعریف سورۃ حجرات میں اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایماندار تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اپنے مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی اللہ کے راستے میں۔
اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب اس کا سوال میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کر لیں کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العزت محبت رسول کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بیان کرتے ہیں، فالذین آمنوا، یہ سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی ان کے اوپر یعنی رسول اللہ پر، وعزروہ، ان کی عزت و تکریم کرتے رہے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد میں لگے رہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بات مانتے رہے جو ان کے ساتھ اترا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے محبت کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہر انسان کا تقاضا یہی ہے، چاہے وہ کس طرح کی زندگی بھی بسر کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت مشروط کی ہے، شرط لگائی ہے۔ قل، اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اتباع کس کی کرو؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر تم نے اتباع کی رسول اللہ کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، ہم ان میں اپنے آپ کو تولیں، یہ ترازو ہیں ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال آپ جیسے تو نہیں ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ آپ کو مرتبے عطا کریں گے ہمیں تو وہ نہیں ملیں گے۔ میں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو کس طرح دیکھ سکوں گا، آپ کی معیت، آپ کی قربت کیسے حاصل کر سکوں۔ اللہ کو اس کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، صرف محبت کا دعویٰ نہیں، اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے اللہ ہمارا نصیب بھی یہ کر دینا۔ اللہ انہیں کیا انعام دیں گے؟ انعم اللہ علیہم، اللہ ان پہ انعام یہ کریں گے، من النبیین، انہیں نبیوں کا ساتھ دیں گے، وہ صدیقین، صدیقوں کا، سچوں کا ساتھ دیں گے، وہ شہداء، شہیدوں کا ساتھ دیں گے، وہ صالحین، صالحین کا ساتھ دیں گے، وحسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر دوستی کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے شرط پہلے لگائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر ہم بھی متمنی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے، صدیقین سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ نصیب ہو جائے، شہداء سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور حسن و حسین، ان شہداء کا ساتھ نصیب ہو جائے تو من یطع اللہ والرسول والصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ یہ نیک لوگ جو ہیں ان کا ساتھ اتنا عظیم ہے، انبیاء نے یہ دعا مانگی، اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ یہ نبیوں نے دعا کی ہے۔ اگر ہم سب متمنی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں تک اللہ کے رسول کی اطاعت پہ ہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہیں تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی وضاحت سے، اپنی باتوں سے یقین دلا سکتا ہوں میں بڑا اچھا ہوں، آپ مان لیں گے۔ آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں، میں بھی مان لوں گا، لیکن اسے کیسے منائیں گے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اسے کیسے منائیں گے؟ ہم نے تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا، اپنی وضاحت بنا لی کہ میں بڑا اچھا ہوں، لیکن اس کے سامنے ہماری اچھائی کھل جائے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو میرے سینے کے اندر چھپا ہوا بھید ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، وہاں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ وہ صاف کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں تم ایک دوسرے سے تو اپنے آپ کو چھپا لو گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ ہماری محبت رسول اللہ نے تولنی ہے۔ ہمارے پیچھے 2 4 10 ہزار کا جلوس ہوگا، اس بنیاد پہ ہماری محبت نہیں گنی جائے گی۔ اللہ نے ہماری محبت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے دل سے، اپنے عمل سے کہاں تک میرے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اپنی قوت و طاقت وہاں کچھ نہیں چلے گی۔ وَآتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس دن کوئی جلوس نہیں لا سکے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ کوئی مذہبی لیڈر۔ اس دن اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر بندہ اکیلا اکیلا آئے گا، اس کا وکیل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا بتا کتنا مخلص تھا اپنی بات میں اور کتنا نفاق تھا تیرے اندر، مجھے بتا آج۔ جب انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کرے گا، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ کہے گا اس کے منہ پہ مور لگا دو، اب یہ زبان سے نہیں بولے گا، اس کے ہاتھوں کو کہے گا تم بولو کیا کرتے تھے، اس کے پاؤں سے کہے گا، اس کی شرمگاہ سے بلوائے گا کہ یہ کیا کرتی رہی۔ کیا جواب ہوگا؟ میرے پیارے بھائیو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو بڑا پاک صاف ہو، ہم سب خطا کار ہیں۔ ہمارا رب بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس نے ہمارے مرنے سے پہلے پہلے ہمارے سامنے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہوا ہے۔
اور ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے، اللہ روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے اللہ پھر اپنا ہاتھ پھیلا کے پھر لوگوں سے کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں بات یہی تھی کہ ہم سب دعوے دار تو ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں پہ کبھی غور نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم سے اس کا ثبوت مانگ لیا گیا تو کیا ثبوت دیں گے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے دوست کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں، اور بھی بہت سے بیماروں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ یہ حافظ اسماعیل ضیاء اسد ضیاء صاحب کی نانی جان حافظ داؤد رڑیالوی معبور، ان کی ہمشیرہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ مسجد بیت المکرم راج کوٹ میں 4 بجے ادا کی جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا انڈیا میں عید میلاد النبی کی نماز پڑھا دی گئی، مولانا صاحب محبت کے بلند و بالا دعوے بھی کر دیے، کیا بنے گا؟ میرے بھائی اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بدعت ہمیشہ بچے جنتی ہے، بدعت ہمیشہ شیطان انسانوں سے نئے نئے کام کرواتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ ہم اپنی من مرضی کا دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ محبت رسول یہ ہے کہ جو رسول اللہ دین دے کے گئے ہیں اس دین پہ من معن عمل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میاں سیلاب آیا ہے، ہمیں کس جماعت کی سپورٹ کرنا چاہیے؟ میرے بھائی جن پہ آپ کو اعتماد ہے آپ اس کو سپورٹ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں لوگ کام کر رہے ہیں، ضرور ان کی سپورٹ کریں۔ نہ میں کسی کی موافقت نہ مخالفت نہیں کروں گا، سب کو میں مخلص سمجھتا ہوں۔ اس وقت بہت سخت وقت ہے ہمارے اس خطے میں، جو بھی شخص دیکھ کے آیا ہے نا، یقین جانیے ان کے آنسو نہیں تھمتے کہ کتنی تکلیف اور کرب کے اندر لوگ ہیں۔ میں نے بھی پچھلے جمعے آپ سے گزارش کی تھی، لیکن خاطر خواہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، یا پہلی دفعہ اعلان ہوا ہے تو اس لیے صرف اب تک 12 لاکھ کے قریب ہوا۔ میرے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم پیچھے جب بلوچستان اور سندھ میں آیا تھا تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے خرچ کیا تھا، اور اسی طرح میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کم از کم 200 خاندانوں کو ان کے گھر، ان کی دیواریں اور چھتیں تو بن جائیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آج آئندہ جمعے اس سے اگلے جمعے تک 1 کروڑ روپیہ کم از کم اکٹھا کریں، تاکہ کم از کم 200 خاندان جو ہے ان کا معاملہ ہم بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ تو اس لیے میں یہ بات عرض کروں گا، یہ وقت نہیں کسی کی مخالفت یا موافقت کا۔ میں ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں، چاہے وہ کو حکومت کا کرندہ ہے یا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جماعت الدعویٰ کا بھائی ہے، وہ اہل حدیث یوتھ فورس کا ہے،
یا جماعت اسلامی کا ساتھی ہے، جو بھی ان مظلوموں کی مدد کر رہا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سورۃ منافقون کے آخر میں ایک آیت اس نے مجھے بڑا ٹیز کیا۔ ویسے تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب ایسے وقت آتے ہیں تو اس وقت یہ آیات اپنا آپ دکھاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگوں اپنے مال میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فیقول، پھر تم اللہ سے یہ کہو گے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو پھر اللہ کا جواب اس وقت کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب میرا فیصلہ آ جائے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارا یہ پورا علاقہ حافظ آباد سے لے کر یہاں وزیر آباد تک اور یہاں لاہور سے لے کر یہ سارا علاقہ اللہ نے اسے بچایا ہوا ہے، ہر طریقے سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے جس اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، وہ اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو بیچارے اس وقت مصیبت میں ہیں، ان مصیبت زدہ کی مدد تم کرو گے تو اللہ یہ سمجھیں گے کہ تم نے اپنے رب کی مدد کی ہے، وگرنہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اگر کوئی شخص جتنی استطاعت رکھتا ہے، 10 روپے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، شاید وہ 10 روپے اس کی نجات کا سبب بن جائیں، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں تک انشاءاللہ العزیز جو آپ دیں گے اس میں کرایہ بھی کسی قسم کا نہیں خرچ کیا جائے گا، سب ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا بچہ پڑھتا ہے، پچھلے دنوں ششمائی امتحان ہوئے ہیں، اس کا اپنی کلاس میں دوسری پوزیشن تھی، اس کے والد نشہرہ روڈ پہ چھت گری اور اس کے نیچے دب کے عین جوانی میں فوت ہو گئے۔ ہمارے وہ جمعے کے نمازی بھی تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اور بھی جو ہمارے بھائی بہنیں فوت ہو چکے اللہ سب پہ آسانیاں فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ سب کو صبر جمیل سے نوازے۔ اسی طرح 900 لوگ جو ابھی تک شمار ہو چکے ہیں اس سیلاب کی نظر ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق تو کر سکتے ہیں، لیکن تیری مخلوق کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھر سکتا جب تک تو اپنی رحمت سے انہیں عطا نہیں کرے گا۔ اے اللہ ان سب کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، سب کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اے اللہ ان کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب